بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بلکہ یہ کہا جائے کہ اس رکوع کے شروع سے اللہ تعالیٰ نے اپنے تصرفات کا، اپنے خالق ہونے کا، اپنے مالک ہونے کا، اپنے رازق ہونے کا، اپنے پالنہار ہونے کا ذکر فرمایا تھا۔ اب اللہ خالق ہیں، قادر ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اس کی مثال سے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو اور مضبوط فرمایا، اور حکم اللہ کا پوری کائنات میں کیسے چلتا ہے وہ بیان فرمایا، تاکہ لوگ معلوم کر سکیں اور سمجھ جائیں کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان اگر کسی کی حکومت چلتی ہے تو وہ اللہ کی حکومت چلتی ہے۔ کس طرح؟ اللہ نے فرمایا غور کرو، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اللہ کی ذات وہ ہے کہ وہ باران رحمت، بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ کس کی طاقت تھی؟ آپ اگر تجربہ کریں اپنی زندگی میں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ہاں گرمی کا دورہ تھا، لوگ دعائیں کر رہے تھے، کسی کی طاقت اور مجال کہاں تھی کہ وہ ہواؤں کو لاتا، وہ ہوائیں سمندر سے بخارات کو اٹھاتی اور وہ بخارات بادل کی شکل بنتے اور پھر جہاں ضرورت ہوتی وہاں برس جاتے۔ حکومت کس کی چلی؟ اللہ کی، کہ موسم آنے کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ خوشخبری کے طور پر ہواؤں کو چلاتا ہے کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہاں میہ یعنی بارش برسنے والی ہے۔ اور اسی ذیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بھی بیان فرمایا کہ جو لوگ مردوں کو قبر سے اٹھنا محال سمجھتے ہیں تو ان کو کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بے آب و گیاہ وادی، جہاں جس زمین کو لوگ مردہ سمجھ رہے تھے، لیکن بارش کے بعد کس طرح وہاں سرسبز و شادابی، خوشحالی، اور زمین اپنے اندر سے اپنی طاقت کی بنیاد پر اللہ کے حکم سے کیسے رنگ برنگ کے پھول، پھل، سبزیاں، ترکاری اور نہ جانے کیا کیا نکالتی ہے۔ تو کیا اس سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ جو اللہ مردہ زمین کو دوبارہ حیات دینے پر قادر ہے، تو کیا وہ زمین سے جب حکم دے گا زمین کو کہ اپنے راز کو نکال دے، اپنے بھید کو واضح کر دے، تیرے اندر جو کچھ ہے اس کو اگل دے، تو کیا وہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ یقیناً رکھتا ہے۔ جس طرح
مردہ زمین کو دوبارہ حیات دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ بارش بھیج کر اللہ تعالی بادلوں کے ذریعے سے، پھر بادل یہ کرتے ہیں حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، بادلوں سے پہلے، بارش کے موسم سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، اور پھر وہ ہوائیں ان بادلوں کو، بوجھل بادلوں کو، پانی سے بھرے بادلوں کو اس زمین کی طرف لے جاتی ہیں جہاں بارش کو برسانا ہوتا ہے، یہ جو زمین خشک ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، ہم وہاں پانی برساتے ہیں، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اللہ نے فرمایا اسی طرح ہم تمام مردوں کو نکال کھڑا کریں گے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی، پانی کی، بارش کی، برسات کی، مردہ زمین کی اس لیے بیان فرمائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور سمجھ سکو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کافر اور مسلمان کی حالت کو واضح کرتے ہوئے کہ دیکھو قرآن تو سب کے لیے ہے، اللہ کے دلائل سب کے لیے ہیں۔ جس طرح بارش جب برستی ہے تو سب کے لیے برستی ہے، بارش یہ دیکھ کر نہیں برستی کہ یہ زمین پتھریلی ہے، یہ زمین قابل کاشت نہیں ہے، اس کے اوپر بھی برستی ہے۔ بارش وہاں بھی برستی ہے جہاں پتھر ہوتے ہیں، جو پتھریلی زمین ہوتی ہے، بارش وہاں بھی برستی ہے جہاں نمک کی کھیتی ہوتی ہے۔ لیکن ہر زمین اپنے اندر سے پیداوار نہیں نکالتی، وہ زمین نکالتی ہے جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، جس کے اندر نرم پنا ہوتا ہے، جو پانی کی خاص خاصیت کو اپنے اندر جذب کر کے اپنے اندر سے وہ چیزیں نکالتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہوتی ہے۔ اور جو زمین پتھریلی ہوتی ہے، نمک جس کے اندر ہوتا ہے، تو پانی اس کے اوپر برستا ہے اور برس کر چلا جاتا ہے، وہاں ثمرات واضح نہیں ہوتے، اور اگر کچھ ہو بھی گیا تو جھاڑ جھنکاڑ ہوا کرتا ہے جو کہ لوگوں کے کام نہیں آیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی حالت بیان فرمائی کہ کافروں اور مسلمانوں کی ہے۔ قدرت کے دلائل سب کے لیے واضح ہیں، لیکن اس سے فائدہ، احکام شریعت سے فائدہ، قرآنی ہدایات سے دل کو فائدہ انہی لوگوں کے اندر ہوتا ہے جن کی روحیں پاکیزہ ہوتی ہیں، جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے، جن کی طبیعت کے اندر ماننے کا جذبہ ہوتا ہے، جن کے اخلاق خوش اخلاق ہوتے ہیں، جن کی سیرت بہترین ہوتی ہے، ان کو قرآن سے، قرآنی دلائل سے، شریعت سے ان کے قلوب کو پاکیزگی ہوتی ہے، اور جن کے باطن بد ہوتے ہیں آپ ان کے سامنے کیسی ہی بہترین باتیں کر دیں، کیسے ہی حکمت کی باتیں کر دیں، کیسے ہی دلائل رکھ دیں، جس طرح پتھریلی زمین میں سبزہ نہیں ہوتا، جس طرح شور زمین میں، نمک والی زمین میں، اور جس طرح بنجر زمین میں کتنی ہی بارش ہو جائے وہاں اس طرح کی کھیتی نہیں ہوتی جس طرح کی کھیتی دوسری جگہ ہوتی ہے، قابل کاشت زمین میں ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہی مثال ہے کافروں کے سامنے یا اہل ایمان کے سامنے قرآنی دلائل کی، احکام شریعت کی۔ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے باران رحمت، بارش کا پانی اور آب حیات کے ذریعے سے مثال دی،
اور جب بارش یعنی قرآنی دلائل، قرآن کے مضامین مومن کے دل کی زمین پر سنائے جاتے ہیں، نصیحت کی جاتی ہے، تو قرآنی اثرات وہاں صاف ظاہر ہوتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جن کے دل بنجر ہے، وہاں نفاق ہے، شرک ہے، تو وہاں پھر اس کا اثر محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون یہاں بیان فرمایا ہے۔ اور ایک اور مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ ہر زمین کے مطابق پانی وہاں برساتا ہے، اور پھر زمین اور وہاں کا موسم جس بات کا تقاضا کرتا ہے اس طرح کے پھل وہاں سے نکالتا ہے اس پانی سے۔ اب آپ دیکھیں ٹھنڈے علاقوں میں جو موسمی پھل پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں کے اعتبار سے بارش برساتا ہے، اور جہاں موسم گرم ہوتا ہے اور وہاں کے پھل جس چیز کا تقاضا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ موسم کو اس کے مطابق ڈھالتے رہتے ہیں۔ یہ مضمون بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ بیان فرمایا کہ دیکھو، آسمان ہو یا زمین ہو، یا آسمان اور زمین کے درمیان ہو، اللہ نے کہا کہ وہ تمہارا پالنہار ہے۔ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعتبار سے نظام چلاتے رہتے ہیں۔ تو کائنات میں حکومت اللہ کی چلتی ہے، نظام اللہ کا چلتا ہے، لہذا عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ یہ خلاصہ کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس کی رحمت کا عالم یہ ہے، جو اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے آگے ہوائیں بھیجتا ہے، جو ہوائیں بارش کی خوشخبری دیتی ہیں، یہاں تک کہ وہ ہوائیں جب بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہنکا لے جاتے ہیں۔ وہ ہوائیں بادلوں کے دوش بدوش چلتی ہیں اور وہ بادلوں کو لے کر چلتی ہیں، پھر وہاں پانی برساتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح جب تم یہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی دیتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کر کے نکالیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، جس طرح زمین سے پودوں کو نکالنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ بات اللہ نے اس لیے بیان کی کہ لعلکم تذکرون، تاکہ ان باتوں پر غور کر کے تم سبق حاصل کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا كذلك والذی خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ اللہ نے اس آیت میں یہ سمجھایا ہے کہ جس طرح اچھی زمین کے پیداوار جب اس پر پانی پڑتا ہے تو اچھی ہو جاتی ہے، اسی طرح اہل ایمان کے سامنے قرآن کی بات جب ہوتی ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جس طرح بنجر زمین پر جتنی بارش برس جائے وہاں جھاڑ جھنگاڑ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اسی طرح جن کے دل سخت ہیں، بے ایمان ہیں، نفاق ہے، شرک ہے، ان کے سامنے کتنی ہی کیسی ہی باتیں کر لے نصیحت کی،
اثر نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس کو سمجھایا والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا كذلك نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ اور جو زمین اچھی ہوتی ہے، جب اس پر بارش ہوتی ہے تو اس کی پیداوار تو اپنے رب کے حکم سے نکل آتی ہے، اور جو زمین خراب ہو گئی اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلا کرتا۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کے مختلف رخ دکھاتے رہتے ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو ہماری نشانیوں کی قدردانی کریں۔